الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ تراویح کی نماز ادا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دی ہے اور خود اس پہ عمل بھی کیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بخاری اور مسلم، کہ جس نے رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تراویح کی نماز ادا کرنا بہت عظیم عمل ہے اور یہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی ترغیب دی ہے۔ لیکن بہت سے احباب یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح کی نماز پڑھنا ضروری ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ نماز تراویح نفل نماز ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ایک رمضان میں یہ نماز 3 رات پڑھائی، اور چوتھی رات جب صحابہ کرام جمع ہوئے تو آپ نماز کے لیے گھر سے باہر نہیں آئے، اور صبح آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ تم لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو، لیکن میں اس ڈر سے باہر نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پہ فرض نہ کر دی جائے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ نماز فرض نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے تراویح کی نماز نہ پڑھی اس کا روزہ نہیں ہوگا، یہ بات بھی غلط ہے۔ تراویح کی نماز اپنی جگہ پہ عبادت ہے اور روزے رکھنا اپنی جگہ پہ عبادت ہیں۔ ایک آدمی تراویح کی نماز نہیں پڑھ پایا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرض روزہ نہ رکھے، بلکہ روزہ رکھنا واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ اور دوسرا آدمی اگر کسی وجہ سے روزے نہیں رکھ پا رہا، مریض ہے یا مسافر ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، لیکن تراویح کی نماز ادا کرنا چاہتا ہے، تو اسے اس عمل میں حصہ لینا چاہیے اور اپنے آپ کو تراویح کی نماز کے ثواب سے محروم نہیں رکھنا چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تراویح کی نماز اپنی جگہ پہ عبادت ہے اور روزے رکھنا اپنی جگہ پہ عبادت ہیں۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کو ادا نہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرا عمل بھی نہ کیا جائے۔ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا اس لحاظ سے بہتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص امام کے ساتھ رمضان میں قیام کرتا ہے، یعنی تراویح کی نماز ادا کرتا ہے، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ تراویح کی نماز کتنی رکعتوں پہ مشتمل ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ بخاری شریف میں وہ حدیث موجود ہے جس میں آتا ہے کہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کی نماز کیسے ادا کرتے تھے، ان کی کیفیت کیا تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اور رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں 11 رکعتوں سے زائد ادا نہیں کرتے تھے۔ میرے بھائیو، نماز تراویح اور تہجد ایک نماز کے 2 نام ہیں۔ تراویح کا نام نیا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز تراویح کا نام یہ نہیں تھا، بلکہ اسے تہجد کی نماز کہتے تھے، رمضان کا قیام کہتے تھے، رات کے نوافل کہتے تھے، رات کا قیام کہتے تھے۔ تو اس نماز کا نام تراویح یہ نیا نام ہے، لیکن نماز آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ادا کی ہے، اور آپ یہ پورا سال ادا کرتے تھے، رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ بھی۔ اسی لیے جناب عائشہ فرما رہی ہیں کہ آپ رمضان اور رمضان کے علاوہ 11 رکعتوں سے زائد ادا نہیں کرتے تھے، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات یہ نماز صحابہ کرام کو جماعت کے ساتھ پڑھائی تو تب آپ نے 8 رکعتیں اور 3 وتر پڑھائے۔ چنانچہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان میں 8 رکعات قیام رمضان پڑھایا، پھر وتر پڑھائے۔ وتر کتنے پڑھائے اس حدیث میں یہ مذکور نہیں ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ 3 رکعتیں افضل ہے، تو اس لیے امید ہے کہ آپ نے 11 رکعتیں پڑھائیں۔
اور اگر ایک وطر پڑھایا ہو تو پھر بھی 9 رکعتیں بنتی ہیں، 20 نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ نماز تراویح 11 رکعت ہوں، جیسا کہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ بہت سے احباب یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعتیں پڑھائی ہیں، تو ایسا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور بہت سے احباب کہتے ہیں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں مدینہ کے قاریوں کو حکم دیا تھا کہ وہ مسجد نبوی میں لوگوں کو 23 رکعتیں پڑھائیں، یعنی کہ 20 رکعت تراویح اور 3 رکعتیں وطر۔ تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدینہ کے قاریوں کو جناب ابی بن کعب اور تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا تھا کہ لوگوں کو وہ نماز تراویح پڑھائیں، تو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا تھا، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ اپنے موطا میں روایت کرتے ہیں۔ اور یہ وہ روایت ہے جس کے راوی صائب ابن یزید ہیں، جبکہ امام مالک رحمہ اللہ اپنی موطا میں ایک اور روایت بھی لے کر آئے ہیں جس میں 23 رکعات کا تذکرہ ہے۔ اسے روایت کرنے والے یزید بن رومان ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 23 رکعتیں پڑھائی جاتی تھیں، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ اسے امام بہقی نے ضعیف قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ یزید بن رومان نے تو جناب عمر فاروق کو نہیں پایا، یعنی کہ یہ کیسے بتا سکتے ہیں کہ جناب عمر فاروق کے زمانے میں واقعہ ہوا، جبکہ انہوں نے جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نہیں پایا، یعنی کہ ان سے نہیں ملے، ان سے ملاقات نہیں ہوئی، ان کے زمانے میں نہیں تھے۔ اور ایسے ہی امام نووی رحمہ اللہ بھی یہی کچھ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یزید بن رومان نے جناب عمر فاروق کو نہیں پایا۔ ایسے ہی امام عینی جو کہ حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، وہ عمدۃ القاری میں کہتے ہیں کہ اس روایت کی سند منقطع ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو درست بات یہ ہے کہ جناب عمر فاروق کے زمانے میں بھی 11 رکعتیں ہی ادا کی گئی ہیں، 20 رکعات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یا جناب عمر فاروق سے ثابت نہیں ہیں۔ علامہ انور شاہ کاشمیری مشہور و معروف حنفی عالم دین ہیں، وہ اپنی 3 کتابوں میں 8 رکعات تراویح کو سنت قرار دیتے ہیں، بلکہ 20 رکعات والی روایت کا رد کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ بات تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعات تراویح پڑھی ہے۔ فیض الباری میں یہ ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی مولانا محمد زکریہ کاندلوی، انہوں نے موطا امام مالک کی شرح اوجز المسالک میں لکھا ہے کہ محدثین کے اصول کے مطابق 20 رکعات تراویح کی تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تراویح کے تعلق سے ہی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تراویح کی نماز میں پورا قرآن پاک ختم کرنا ضروری ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تراویح کی نماز میں قرآن پاک اچھے طریقے سے پڑھا جائے، ٹھہر کر پڑھا جائے، اور اس کے معنی و مفہوم کے اوپر غور کر کے پڑھا جائے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز میں پورا قرآن پاک ختم کیا جائے۔ جتنا بھی قرآن پاک پڑھ لیا جائے اتنا بہتر ہے، اور اگر ختم ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن قرآن پاک ختم کرنے کے لیے نماز تراویح جلدی ادا کرنا، سجدے اچھے طریقے سے ادا نہ کرنا، 2 سجدوں کے درمیان اچھے طریقے سے نہ بیٹھنا، رکوع کے بعد اچھی طرح کھڑے نہ ہونا، یہ غلط ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے خلاف ہے۔ ایسے ہی قرآن پاک ختم کرنے کے لیے قرآن پاک اتنی تیزی سے پڑھنا کہ سمجھ ہی نہ آئے، یہ بات بھی غلط ہے اور قرآن پاک کی بے ادبی ہے۔ رب العالمین ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نمازیں ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔